کیا آپ نے کبھی کسی ایسے گھر کے بارے میں سنا ہے جو چیختا ہے، نہ روشنی نہ سگنل، اور ایک ایسا وقت رات 3:15 جب صرف گھڑی کی آواز نہیں بلکہ دیوار سانس لیتی ہے اور پکارتی ہے؟ آج کی کہانی ایک مصنف کی ہے جو لکھنے آیا تھا اور خود کہانی کا حصہ بن کے رہ گیا۔ ریحان ایک نوجوان مصنف تھا۔ زندگی کی ہلچل، ٹیکنالوجی کا شور اور مسلسل مصروفیات سے تنگ آ کر وہ کسی خاموش جگہ پر جانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی پہلی کتاب ایک ایسی جگہ لکھے جہاں صرف وہ ہو اور اس کے خیالات۔ کچھ دن کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانا سا گھر ملا، ایک چھوٹا گاؤں کے کنارے، جہاں نہ موبائل کا سگنل تھا نہ شور شرابہ۔ مالک مکان نے کرایہ اتنا کم بتایا کہ ریحان چونک گیا، لیکن وہ بولا، بس رات ایک بات ہے، رات 3:15 سونے کی کوشش کیا کرو اور کوئی آواز آئے تو جواب نہ دینا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، جن بھوت تو صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں اور میں انہی کو لکھنے آیا ہوں۔ پہلا دن گھر واقعی خاموش تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ، لکڑی کی سیڑھیوں کی چرچراہٹ اور پرانی دیوار کی نمی، سب کچھ ایک پراسرار ماحول پیش کر رہا تھا۔ ریحان نے سامنے رکھا میز صاف کیا اور لکھنے بیٹھا۔ رات تقریباً 2 بجے اسے نیند آ گئی، لیکن عین 3:15 پر گھڑی نے 3 بار بج کر سناٹا توڑ دیا۔ پہلے تو اسے کچھ خاص محسوس نہ ہوا، لیکن پھر دیوار سے ایک سرگوشی ابھری، واپس آ جاؤ۔ ریحان ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ بولا، کون ہے؟ مذاق نہ کرو۔ جواب میں خاموشی تھی، مگر اسی خاموشی میں ایک سرد سانس تھی، جیسے کوئی بالکل اس کے قریب کھڑا ہو۔ دوسرا دن صبح بابا ہاشم، ایک بوڑھا پڑوسی، اس سے ملنے آیا۔ ریحان نے رات کی بات بتائی۔ بابا ہاشم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، اس گھر کی دیوار جیتی ہے بیٹا۔ پہلے جو یہاں آیا تھا اس نے بھی یہی سنا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ریحان نے بات کو مذاق سمجھا اور رات کو پھر لکھنے بیٹھا، لیکن اس بار 3:15 پر نہ صرف سرگوشی آئی بلکہ دیوار پر ایک ہاتھ کا نشان ابھرا، ایک لال، گیلا اور کانپتا ہوا ہاتھ جو اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیسرا دن ریحان نے تہہ خانے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ کچن کی پرانی الماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو شاید برسوں سے بند تھا۔ اس کے اندر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، اندھیرے کی گہرائی تھی۔ وہ نیچے اترا۔ دیواروں پر پرانے بوسیدہ فریمز تھے، تصویریں جن میں چہرے دھندلے ہو چکے تھے۔ ایک تصویر میں وہی لال ہاتھ جسے کسی بچے نے خون میں ڈبو کر بنایا ہو۔ تبھی اسے ایک آئینہ نظر آیا، لیکن اس آئینے میں اس کا عکس نہیں تھا بلکہ کوئی ایک اور چہرہ تھا جو ہو بہو اس کی طرح تھا، ریحان جیسے لگ رہا تھا۔ دیکھ کر مسکرا کے بولا، تم نے دروازہ کھولا، اب واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ آخری رات۔ ریحان واپس کمرے میں آیا۔ اس نے لکھنے کی کوشش کی، مگر کاغذ پر خود بخود لفظ لکھتے تم اب کہانی کا مصنف نہیں، کردار ہو۔ 3:15 گھڑی نے گھنٹی نہیں بجائی بلکہ چیخی۔ در و دیوار ہلنے لگے۔ ریحان نے چیخ ماری، لیکن آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی تھی، اور وہی ہاتھ باہر آیا اور اسے کھینچ کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلی صبح بابا ہاشم دروازے پر آئے۔ دروازہ کھلا تھا، میز پر قلم رکھا تھا اور ریحان کی آخری تحریر، یہ گھر اب میرا ہے اور اگلا مصنف جلد آئے گا۔ کیا آپ ایسے گھر میں ایک رات رہ سکتے ہیں جہاں دیوار زندہ ہے اور چیختی ہے اور رات 3:15 پر؟ کمنٹس میں بتائیں اور اگلی کہانی کے لیے سبسکرائب کریں۔